बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान हैं चोई परवेज़ लोसर, जो ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ब्रसल्स में रहते हैं और पूरे यूके यूरोप में ये घूमते फिरते रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो तो एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में जश्न आज़ादी के हवाले से कैसे मनाया उन्होंने। दूसरा, जो हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अभी अमेरिका का दौरा करके गए हैं, और उसके बाद भारत जो है एक पूरा प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है उनके हवाले से, दौरे के हवाले से। और एक बड़ा साफ और वासे वाज़े मैसेज जो है फील्ड मार्शल ने भारत को दिया है कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, डैम बनाएँगे, तो जवाब में क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। हज़रत जुवैद साहब, सबसे पहले तो आपको 78वां यौम आज़ादी मार्का हक मुबारक हो। अच्छा लोसर साहब, इस योम आज़ादी की तो वैसे अब डबल सिग्निफिकेंस हो गई कि एक तरफ तो हम अपना योम आज़ादी मना रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को हरा के मना रहे हैं। तो यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, मैंने देखा कि पिछले दिनों में बहुत बड़ी-बड़ी तकरीबात हुई, बड़े-बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती भी किया गया। कैसे मनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, और इनके जज़्बात क्या हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको मुबारकबाद दी, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को और सवा करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल की अथाह गहराइयों से 78वां यौम आज़ादी मार्का हक मुबारक देता हूँ। और अभी ये वाला जो महीना है, मैं आपको बताऊँ कि 35 साल से हम यूरोप में एक्टिव हैं, लेकिन 25 साल से तो हम मुकम्मल तौर पर ये यौम आज़ादी, यौम दफ़ा मना रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो ये पहली बार 10 मई को हमें फ़तह याब किया, और ये वाला जो यौम आज़ादी 78वां यौम आज़ादी है, इसको मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की टर्निंग पॉइंट यौम आज़ादी है। और इसके ऊपर जो प्रोग्राम, यानी कि ये महीना शुरू होते ही, यानी कि अभी पहले होता था कि हम 14 अगस्त वाले दिन प्रोग्राम करेंगे। अभी ये 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, अभी 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये प्रोग्राम इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जोश और खरोश और जज़्बे से कर रहे हैं। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी 2 अगस्त को हमने पहला प्रोग्राम बार्सिलोना स्पेन में किया। मैं ये बात आपको बड़े वसूख और हल्फन भी कह सकता हूँ कि मैं यूरोप में 25 साल से बड़े-बड़े इज्तिमा किए, बड़े-बड़े प्रोग्राम किए, बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकाली, बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसें की, जलसे किए। लेकिन ये यौम आज़ादी और मार्का हक का, मेरे ख्याल में यूरोप में, ये मैं दावे से कहूँगा कि इससे बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। और इसमें आम पाकिस्तानी, ये मैं आपको बताऊं, यूथ, स्पेशली जो यूथ है, वो आई हुई थी। और उनने पाकिस्तान का जश्न, पाकिस्तान से कुछ मेहमान आए हुए थे, वो मुझे कह रहे थे, यार चोई साहब, यहाँ तो हमें ये लग रहा है कि हम ये मनारे पाकिस्तान पे या कायद आजम के मजार पे हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचम है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, और सिपा सलार की तस्वीर है, और फतेह के जश्न मना रहे हैं। यानी कि लोगों का जश्न, जज्बा देखने वाला था। लोगों के अंदर जो थी वो ढोल की थाप के ऊपर लोग अपने अपने काफिलों के साथ एंट्री कर रहे थे, और अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। और हमने फिर एक नया काम, मैंने जो आपको कहूँ, हमने ये ऐलान किया कि हर पाकिस्तानी जो यहाँ प्रोग्राम में आया है वो हमारा चीफ गेस्ट है। अभी हमने ना वहां पर स्टेज रखा ना कुछ, और ये कहा कि जिसने पाकिस्तान की जश्न और मार्का हक के ऊपर बोलना है वो बोले। उसके बाद ये सिलसिला चलते नॉर्वे, डेनमार्क में, फिर अभी बेल्जियम में। इस दफा जो यौम आजादी है, ये लोगों के अंदर एक नया वलवला है, ये नया जज्बा है, नई। अभी देखिए, हमेशा ये कभी नहीं होता हम ये कहे कि सब अच्छा है। सब अच्छा ना होगा, ना होना है, ना होने की तवक्को रखे। लेकिन ये जश्न आजादी मार्का हक जो 10 मई का है, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी की जो छाती है वो पहले से बढ़ गई है। और वो जोश और जज्बे के साथ कहते हैं कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जो हमेशा कहता था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी अभिनंदन को भेजा, कभी जो है वो कुलभूषण को भेजा, ये उनकी ख्वाबें जो हैं। और अभी ये चीजें जो हैं, जश्न, मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसा जश्न या मार्का हक
ایسا جشن پاکستانیوں میں پہلے جوش اور جذبہ نہیں ٹھیک دیکھا. اور یہ ہمارے امبیسی کونسلیٹ میں، لیکن ہر جو فیڈریشن ہے، سوسائٹی ہے، پرائیویٹ کمپیسٹی میں ہے، ہر بندہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ جشن آزادی جو ہے، یہ 78واں جشن آزادی جس جوش و خروش سے یہ منا رہے ہیں. ایک بار پھر ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کے محافظ بن کر اپنی جانیں قربان کر کر ہمارا سر فخر سے بلند کیا. اچھا پرویز صاحب، اب ایک طرف تو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، تو دوسری طرف فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ میں جس طرح ان کی امریکی فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں اور جو ان کو پروٹوکول ملا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خطاب بھی کیا جس میں بھارت کو بڑا واضح پیغام دیا گیا ڈیمز کے حوالے سے. تو بھارت جو ہے وہ اینٹی پاکستان لابی جو ہے وہ بڑی متحرک ہوئی ہے پچھلے چند دنوں سے، بلکہ 10 مئی سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس خطاب کے بعد بہت زیادہ ہمیں ریئیکشن دیکھنے میں آ رہا ہے. اس پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ اس پہ؟ ایک بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا 2 مہینے میں دوسرا دورہ امریکہ تھا، یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. یہ اس کے اوپر بھی جیسے مارکہ حق ہے، یہ سفارتی مارکہ حق بھی سپاہ سالار فیلڈ مارشل نے یہ سفارتی مارکہ حق بھی جو ہے وہ جیت لیا. اور وہ جو یہ امریکہ کے الیکشن سے پہلے ہمارے دشمن، ہمارا ہمسایہ اپنے سوشل میڈیا پہ، اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ، اپنے پرنٹ میڈیا پہ شور مچا رہا تھا، وہ بھی دم توڑ گیا. اور دوسرا، وہاں جو عزت اور رسپیکٹ، ابھی یہ بتاؤں نا کہ وہ ترلے تپے والا یہ فیلڈ مارشل کا دورہ نہیں تھا، یہ برابری بھی کی لیول پہ تھا. اور فیلڈ مارشل نے جو وہاں پر تقریر کی وہ 25 کروڑ عوام کی ترجمانی ہے کہ ہمارا دشمن اگر ہمیں للکارے گا تو ہم بچھاڑیں گے، اگر وہ ہمیں پھر للکارے گا تو پھر بچھاڑیں گے. یہ ہے کامیابی. یعنی کہ 10 مئی کو تو آپ نے جنگ جیتی، بری، بیری اور فضائیہ. اور ابھی دوسرا دورہ جس کے اوپر انڈیا کی اور یہ جو چند ایک بکاری یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ان کے پنجابی کہتے ہیں انہاں دی منجی تے ٹھک گئی ہے. اس سفارتکاری دا مارکہ حق بھی جو ہے 14 اگست سے پہلے ہی ہو گیا. ابھی یہ والی چیزیں ہمیں اپنے لوگوں کو بتانے والی ہیں. اختلاف رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. حسد اور منافقت، اگر اللہ نے پاکستان کو اور فوج پاکستان کو یا سپہ سالار کو عزت دی ہے تو یہ اللہ کا نام ہے، ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ دشمن بخلاٹ کا شکار ہے، ابھی کبھی وہ ان کا آرمی چیف کیا کہتا ہے، ہمارا آرمی چیف تو اپنی قوم کی ترجمانی کر رہا ہے، پوری قوم کی ترجمانی کر کے بتا دیا کہ اگر یہ کریں گے تو ہم ان کو اس سے زیادہ جواب دیں گے، اگر یہ اینٹ پھینکیں گے تو پتھر سے دیں گے. ان کا یہ کہہ رہا ہے. ابھی میرے حال میں ان کے زخم جو ہیں وہ تازے ہو رہے ہیں. امریکہ نے کہا کہ 5 جہاز گرے، ابھی اس کے کل آرمی چیف نے کہا 6 گرے. ابھی ان کا جو سندور اور تندور اور ودوا شپ جو ہے ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہا. ہم جو ہے جشن منا رہے ہیں اور ہم کل 15 کو جو ہے یوم سیاہ مناتے ہیں، اور اس دفعہ یوم سیاہ ترین منائیں گے کیونکہ ہم نے ان سے مارکہ حق بھی جیتا ہے، ہم نے ان سے 65 بھی جیتی ہے. اور یہ فوج پاکستان، یہ دیکھیں فوج پاکستان نے کبھی اپنی قوم کو جو ہے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور یہ چیزیں جو پراپوگنڈا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلتا ہے. وہ کوئی بھی پراپوگنڈا ہو دنیا کا، اور یہ جو جھوٹا پراپوگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بڑکے مار رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ چیزیں کر رہے ہیں، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی یہ لوگوں کو اپنوں کو تسلی دے رہے ہیں. وہ ان کا ایک وہ بدبخت ہے وہ باغی، ان کی فوج کا باغی گورا واریا، وہ کبھی کبھی اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے. میں اس کو یہ میسج دیتا ہوں کہ گورا واریا تسلی سے نہیں، جنگ ہم نے جیت کے لی ہے، ہم نے یہ وہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی باتیں کر کے نہیں دی. ہماری فوج نے اور قوم نے مل کر تم لوگوں کی جو ٹھکائی کی ہے، اور یہاں انشاءاللہ بفضل خدا پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے. اور آج 78واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں جوش و جذبے، عزت، غیرت، جرت اور محبت اور لگن کے ساتھ. اور انشاءاللہ بفضل خدا
یہ ملک تا قیامت رہنے کے لیے ہے اور اپنی قوم کو فخر ہے اپنی افواج پہ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور نصر صاحب اس وقت جو ایک اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے لے کے کچھ کمپین کی جاتی تھی، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اوورسیز میں، اس وقت کیا پوزیشن ہے پاکستان کے؟ جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ ہے وہ کافی جو اوورسیز پاکستان میں پایا جاتا ہے، پچھلے دنوں جو پروپیگنڈا ہوا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں؟ اب کیا صورتحال ہے جو دیکھیے، پازیٹیوٹی ہے؟ پراپوگنڈا جو جھوٹا ہے یہ دم توڑ چکا ہے۔ ابھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں تو ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ دشمن بھی جو ہے غیرت مند ہو، دشمن بھی جو ہے دلیر ہو۔ ابھی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کی مخالفت نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور جب آپ کی کامیابی اور آپ کے دشمن آپ کا مقابلہ نہ کر سکیں تو وہ سازش کرتے ہیں۔ ابھی یہ سازشیں اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے میں ان کے دم ٹوٹ چکا ہے اور مزید ٹوٹے گا، اور یہ جو دو دو اینٹ کی مسجد بنا کر اپنا نام چمکانے کے لیے پوری بھینس ذبح کرنے کے چکر میں ان کا بھی ابھی ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ آج کے دن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سفارتی کامیابیاں کیا ہوتی ہیں۔ مارکہ حق 10 مئی جیتا سفارتی کامیابی، 2 مہینے میں 2 دورے امریکہ کے، اور 7 پاکستان کے اندر جو انڈیا کا سپانسر ہے BLA اور مجید برگیٹ، یہ دو جو انڈیا کے سپانسر دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں ہیں، امریکہ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ بھی 14 اگست کے موقع پر اپنی قوم، ملک اور اپنے لوگوں کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے اور ان کا سپانسر جو ہے نریندرا مودی، RSS اور اس کی راہ ہے، ان کا بھی بانڈا پھوٹ گیا۔ یہ بھی آپ کا مارکہ سفارتی مارکہ حق ہے۔ ابھی انٹرنیشنلی وہ کہاں اپنے سرچ پائیں گے؟ یہ جو دہشت گرد یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں، ریسٹ میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی ان کو بھی ہم کان سے پکڑ کر لائیں گے، اور اپنے معصوم شہریوں کو جو خون بایا ہوا ہے ہم ان کا جواب ان لوگوں سے لیں گے۔ یہ جو میں آپ کو کہوں نا کہ 10 مئی سے جو پاکستان کی پازیٹیوٹی شروع ہوئی ہے اور آج 14 اگست تک یہ چل رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتے رہے گی، اس کا سہرا جو ہے پاکستانی قوم اور پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی فوج اور سپہ سالار کو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے خلاف جو انڈیا اور دوسرے پاکستان دشمن عناصر لابی کر رہے تھے، ابھی ان کو مونچھ پانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی وہ کبھی کسی گورے چٹے سے انگریزی بلا کر جھوٹے والا پراپوگنڈا کرا رہے ہیں، کسی جگہ جو ہے وہ غلط تصویری نشو و نمائش کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کا انشاءاللہ بفضل خدا ہر محاذ پہ پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ بھی اور پاکستانی قوم بھی ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دوار کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ پرویز لوثف صاحب آپ کے وقت کا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔